بچوں کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے ان کو خوشیاں بھی ماں باپ کو ایسی ہی ملتی ہیں. تو اولاد کا درد بھی ایسا ہوتا ہے اور اولاد کی خوشیاں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں. اولاد کو قربان کرنا، اولاد کی قربانی دینا، ان کی تعلیم پر توجہ دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جنگ کا اعلان کیا. صحابہ کرام کو اکٹھا کیا ایک جنگ میں جانے کے لیے. بہت سارے صحابہ کرام تیار ہو گئے. چنانچہ محلے میں اعلان کر دیا گیا، مدینے میں اعلان کر دیا گیا کہ جن گھروں کے اندر جوان بیٹے ہیں وہ بیٹے حضور کی خدمت میں آ جائیں. جن گھروں میں جوان آدمی ہیں وہ حضور کی خدمت میں آ جائیں. کفار اسلام پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. آج نوجوانوں کی ضرورت ہے دین اسلام کے لیے. چنانچہ حضور کی ایک آواز کو سن کر مدینے کے سارے لوگ جمع ہو گئے. حضور سب کو سمجھانے لگے. دیکھتے کیا ہے کہ ایک نوجوان عورت حضور کی خدمت میں آتی ہے. اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بیٹا ہے، ایک چھوٹا سا لڑکا ہے. وہ آ کر حضور کے قدموں میں گر جاتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کی رسول، میں آپ کی التجا کرتی ہوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں، آپ میرے اس بیٹے کو قبول کر لیجئے. رسول اللہ نے فرمایا اے میری بہن، ہم تو جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو قربانی دینے کے لیے جا رہے ہیں. یہ تیرا معصوم سا بچہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ اس عورت نے کہا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کی نبی، میرا نوجوان شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے. اب میرے پاس کوئی شوہر نہیں، اب میرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں، صرف یہی چھوٹا سا بیٹا ہے. میں چاہتی ہوں اے اللہ کی نبی، آپ کے دین کے لیے اس چھوٹے سے بیٹے کو بھی قربان کر دوں. اے اللہ کے نبی، میں جانتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ میرا یہ بیٹا کسی کام کا نہیں ہے، لیکن اے اللہ کے نبی، جب دشمن تلوار لے کر آپ پر حملہ کریں گے، اے اللہ کے نبی، آپ میرے بیٹے کو تلوار کے سامنے کر دینا تاکہ دشمن کی تلوار کا وار میرے بیٹے کے اوپر آئے. اور اے اللہ کے نبی، آپ محفوظ رہے، آپ کا بدن سلامت رہے اور آپ کے بدن کے اوپر ذرہ برابر بھی آنچ لائے. اللہ کے نبی، میرے بیٹے کو، میرے لخت جگر کو آپ قبول کر لیجئے. اللہ اکبر! کیسا جذبہ تھا اولاد کی شہادت کا. تو وہ ماں باپ تھے کہ جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے تھے، دین کے لیے کر رہے تھے. صرف اس لیے وہ ماں چاہتی تھی تاکہ کل قیامت کے میدان میں جب ان عورتوں کو بلایا جائے، ان عورتوں کو پکارا جائے کہ کہاں ہے وہ مائیں، کہاں ہے وہ عورتیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں شہید کرا دیا، کہاں ہے وہ مائیں کہ جنہوں نے اپنے نوجوانوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیا. آ جائے آج میدان کے اندر جمع ہو جاؤ تاکہ کل قیامت کے میدان میں ان عورتوں کا نام پکارا جائے، ایک اونچا مقام ان کو دیا جائے. وہ اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربانی دینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ یہ ہماری اولاد، اگر ہم نے ان کی قربانی دے دی تو یہ ہماری نجات کا مکمل ذریعہ بن جائے. کتنے انسان ہیں کہ جن کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا ہے، کتنے انسان ہیں کہ جن کے جنازوں کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے کندھوں پر اٹھتے دیکھا ہے.
کتنے جنازے ہیں کہ جن کی قبروں پر ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹیاں ڈالی ہے، کتنے وہ انسان ہیں کہ جن کے جنازے پر ہم نے نہ جانے کتنے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، حالانکہ وہ بھی اس دنیا میں رہتے تھے، وہ بھی اس دنیا میں کھاتے تھے، وہ بھی اس دنیا میں پیتے تھے، آج ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہا۔ ہماری کامیابی، ہمارے بچوں اور بچیوں کی کامیابی یہی ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر اللہ کے ولی بنے، ہمارے بچے ہماری بچیاں دنیا میں رہ کر نیک بنے، تاکہ کل قیامت کے میدان میں فخر سے ہمارا سر اونچا ہو سکے۔ ورنہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے بچے اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے لیے مصیبتیں بھر کے رو پیٹ کر پریشان ہو کر، لیکن اس کا کوئی حاصل نہیں نکل سکے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبھی نام جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی، ان کا نام مریم تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر وہ پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ گئی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کر کہا، امی جان آپ کا روزہ ہے؟ کہا ہاں بیٹا آج میں نے روزہ رکھ رکھا ہے۔ کہا امی جان آپ اپنا روزہ کس چیز سے افطاریں گی؟ افطار کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ امی نے کہا، مریم نے کہا، اے عیسیٰ آج تو روزہ افطار کرنے کے لیے میرے پاس نہ پانی ہے، نہ روٹی ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے۔ بیٹے نے کہا، امی جان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جنگل میں جاتا ہوں اور آپ کے روزہ افطار کرنے کے لیے ہرے ہرے پتے لے کر کے آتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امی کے روزہ افطار کرنے کے لیے جنگل میں ہرے پتے لینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حضرت مریم اکیلی رہ جاتی ہے، وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے، اکیلی بیٹھی ہوئی ہے۔ اچانک ایک آدمی ان کے سامنے آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اے مریم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ حضرت مریم اس کی آواز کو سن کر گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے، او مرد، او اجنبی انسان، تو کون ہے؟ وہ تیری آواز کو سن کر میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، اور تیری بھیانک آواز کو سن کر میرے بدن پر کپکپی تاری ہے۔ تو کون ہے؟ تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، اے مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو موت کا فرشتہ ہوں، تمہاری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے کہا، اے موت کے فرشتے، اے موت کے فرشتے، آج میرا روزہ ہے، میرا بیٹا عیسیٰ میرے روزہ افطار کرنے کے لیے ہرے پتے لینے کے لیے گیا ہے، مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دے، تھوڑی دیر کی مہلت دے دے، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہرے پتے لے کر کے آ جائے اور میں روزہ افطار کر لوں، اور پھر تو میری روح کو قبض کر لینا، میری روح نکال لینا۔ موت کے فرشتے نے کہا، اے مریم اللہ کا حکم ہو چکا ہے، ایک منٹ تو کیا ایک سیکنڈ کی بھی تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور پھر موت کے فرشتے نے فوراً حضرت مریم کی روح کو نکال لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرے پتے لے کر امی کے پاس میں آتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ امی تو لیٹی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے سوچا کہ شاید امی کو نیند آ گئی ہے، امی سو گئی ہے۔
حضرت عیسیٰ ہرے پتے رکھ کر بیٹھ گئے، گھومنے لگے، ٹہلنے لگے، لیکن جب وقت زیادہ ہو گیا دیکھا کیا کہ امی تو اٹھتی نہیں۔ امی کے پاس گئے، بدن پر ہاتھ لگایا، امی کو ہلایا، کہا میری پیاری امی، میں آپ کے لیے ہرے پتے لے کر کے آیا ہوں، میری امی آپ اٹھ جائیے، آپ اٹھ جائیے، آپ اپنا روزہ افطار کر لیجیے، میں بہت دور سے آپ کے لیے ہرے پتے لے کر کے آیا ہوں۔ لیکن امی کیسے اٹھتی؟ امی کا تو انتقال ہو چکا تھا، امی کی تو روح جا چکی تھی۔ اللہ اکبر، رونے لگے، پریشان ہونے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا منظر تھا، کیسا درد تھا، کیسی تکلیف تھی، کیسا ماجرا تھا۔ معلوم ہوا کہ دنیا ہے مسافر خانہ ہے، یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہ سکتا، یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہا، یہاں تو صرف اور صرف انہی لوگوں کا نام زندہ رہتا ہے، انہی ماں بہنوں کا نام زندہ رہتا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا، جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کو خوش کیا، جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت بسائی اور دنیا کی محبت نکالی، اور وہ ماں باپ کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، اچھی تعلیم دلائی، بڑے خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ، بڑے کامیاب ہیں وہ ماں باپ کہ جن کے بچے نیک ہیں، جن کے بچے اچھے ہیں اور جن کے بچے بہترین ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں اور میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں تمام ماں باپ سے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائیں۔ دنیا میں اس سے بہتر کوئی نظام نہیں، دنیا میں اس سے اچھی چیز آپ کے لیے کچھ نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو نیک بنائیں، تاکہ آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، آپ کے لیے وہ ٹھنڈک کا ذریعہ بنے، آپ اپنے بچوں کو دیکھ کر ٹھنڈک محسوس کریں اور آپ اپنے بچوں کے درد سے، ان کی تکلیف سے دور رہیں۔ ورنہ بچوں کی تکلیف میری ماں بہنوں وہ ماں باپ ہی جانتے ہیں بچوں کا کیسا درد ہوا کرتا ہے، بچوں کی کیسی تکلیف ہوتی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے غائب کر دیا تھا، ان کے باپ یعقوب کس قدر رویا کرتے تھے۔ ایک نبی اپنی اولاد کے لیے اتنا رویا کہ روتے روتے آنکھوں سے اندھے ہو گئے، دیکھنا بند ہو گیا اور دین کی روشنی کو کھو دیا۔ اولاد کے غم میں، اولاد کے درد میں اللہ کسی ماں باپ کو اولاد کا درد نہ دیجیے۔ واقعی میں آپ سے کہتا ہوں، اسی لیے قرآن نے فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بیٹے اور بیٹیاں ماں باپ کے لیے آزمائش ہیں۔ اگر بچے اور بچیاں نیک بن جائیں تو کل قیامت کے میدان میں یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گے، اور اگر ہمارے بچے نیک نہ بنے، بیکار ہو جائیں تو یہی دنیا میں اور آخرت میں ہماری بدنامی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ بچیوں کو اچھی تعلیم دیں، بچوں کو اچھی تعلیم دیں، ادب و احترام ان کو سکھائیں، گھروں کے اندر ایسی کتاب پڑھیں، ایسے واقعات پڑھیں کہ جن کے اندر نبیوں کے واقعات ہیں، رسول اللہ کے واقعات ہیں، صحابہ اور صحابیات کے واقعات ہیں، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر دین پیدا ہو، طبیعت میں نیکی پیدا ہو، اور پھر وہ اللہ کے مقرب اور خاص بندے بندیاں بن جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ مدرسہ، یہ جامعہ ہمارے بھائی جناب قاری محمد آصف صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ مجھ سے بڑی محبت رکھتے ہیں، اللہ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے، اور ہمارے دایا عبد القیوم صاحب اللہ ان کی بھی محبتوں کو سلامت رکھے۔
بڑی خوشی ہے کہ یہ نظام شروع کیا گیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کو یہاں بھیجیے، اچھی تعلیم کا ان کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے، اگر کمیاں ہیں تو انشاءاللہ ان کو پوری کر دی جائے گی، اور بہترین تربیت آپ کی بچیوں کو دی جائے گی، انشاءاللہ اس کا رزلٹ اور اس کا ثمرہ آپ چند دنوں میں محسوس کریں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔